ہم پریکٹیکل ہو چکے ہیں۔ نوجوان نسل آج کیوں موت سے بدتر زندگی گزار رہی ہے؟ کیونکہ ہم لوگ حد سے زیادہ پریکٹیکل ہو چکے ہیں۔ ہمیں کوئی بہت زیادہ بولنے والا شخص اچانک چپ ہوتا دکھائی دے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار اس کا بات کرنے کا بھی موڈ نہیں ہوگا تو اس لیے چپ ہے، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ ہمیں کوئی شخص الجھا ہوا دکھائی دے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں یار، کوئی ذہنی بات پریشان کر رہی ہوں گی تو اس لیے چپ ہے، اٹس اوکے۔ ہمیں کوئی شخص روتا دکھائی دے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ رونے دو یار، رونے سے دل ہلکا ہو جائے گا، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم آج کیوں اتنے پریکٹیکل ہو چکے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارا یہ لفظ اٹس اوکے، اس نوٹ اوکے انسان کی غم پریشانیوں کو دور کر دے گا، تو نہیں ہوتا، قسم سے نہیں ہوتا ایسا، یقین کیجئے میرا، نہیں ہوتا ایسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ اٹس اوکے لفظ اس نوٹ اوکے انسان کو ٹھیک کر دیتا ہے، نہیں، بلکہ یہ اس نوٹ اوکے انسان کی آخری امید کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یار میرا کوئی ہے ہی نہیں، مجھے کوئی سمجھتا نہیں ہے، میری پریشانیوں کو کوئی اپنی پریشانیاں کنسیڈر نہیں کرتا، تو وہ اسے اور زیادہ ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ آخر کیوں ہم اتنے زیادہ پریکٹیکل ہو چکے ہیں؟ آخر کیوں ہم اس شخص کو احساس دلاتے ہیں کہ یار تمہارا چپ رہنا، تمہارا اکھڑا پن، تمہارا روٹھنا ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، تمہارا رونا بھی ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جاتا ہے، پیچیدگیوں میں گرفتار ہوتا جاتا ہے، ذہنی مریض ہوتا جاتا ہے۔ ہر چیز نارملائزڈ ہو چکی ہے۔ کیوں ہماری پرابلم لسٹ مختلف ہوگی؟ ہمارے لیے پرابلم ہے کیا؟ اب آتے ہیں ہمارے لیے پرابلم کیا ہے، کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، اٹس اے پرابلم، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اٹس اے پرابلم، میرے پاس جاب اچھی نہیں ہے، اٹس اے پرابلم، میری بیوی اچھی نہیں ہے، میرا شوہر اچھا نہیں ہے، میرے گھر کے حالات کچھ معاملات ایسے ہیں، میں نے آج صبح کا کھانا نہیں کھایا تو میرے لیے یہ پرابلم ہے۔ نہیں یار، بزرگ فرماتے تھے بندہ جب ایسے معاملات میں آ جائے نا، جب ناشکری کا بیج سینے میں پروان چڑھنے لگے تو انسان اپنے سے کم ترین شخص کی طرف دیکھے یار کہ اس بندے کو خدا نے کن کن نعمتوں سے محروم رکھا ہے اور مجھے کون سی نعمتیں عطا کی ہیں، تو شکر ادا کرنے والا بندہ بن جاتا ہے ہر نعمت کا۔ آخر ہم آج کیوں ایسے ہو گئے ہیں؟ ہمارا معاشرہ سماج ایسا نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے سماج میں تو اکثر پڑوسی کی بیٹی کے شادی کا جہیز بھی یار محلے دار مل کے بناتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یار تیری کڑی دا ویاہ نہیں، ساڈی بیٹی دا ویاہ ہے۔ ہمارے محلے میں بزرگ کو اپنا بزرگ سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے سماج میں اس بیٹی یا بیٹے کی شادی پر آئے مہمانوں کو رات کو سلانے کے لیے بستر اور چارپائی بھی محلے کے لوگ فراہم کرتے تھے۔ یار کیوں آج ہم اتنے پریکٹیکل ہو چکے ہیں؟ آخر ہمارا معاشرہ آج جا کس طرف رہا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آج ہم ہمارے معاشرے کی بے حسی اگر سائڈ پہ رکھے تو ہم تو یار اپنے بچوں کی فیلنگز نہیں سمجھ سکتے، ان کے ایموشنز نہیں سمجھ سکتے، ان کے بیہیویئر بھی ہمارے لیے کوئی ویلیوبل نہیں ہوتے۔ آخر کیوں؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں تو ہمارا فرض پورا ہو گیا، اٹس اوکے، بات ختم۔ نہیں یار، خالی کھلانا، پڑھانا یا انہیں پالنا کوئی یہ ہمارا فرض نہیں ہے، ان کے علاوہ ان کی تربیت کرنا بھی ہمارا عین فرض ہے۔ آخر تربیت کریں کیسے؟ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے بیٹوں کو یار اپنے پاس بلا کر پوچھتے نہیں ہیں یار کہ کیوں پریشان ہو، کون سی بات تمہیں تنگ کر رہی ہے، کس بات سے اتنا اکھڑے ہو۔ ہم پاس بٹھاتے نہیں، ان کی بات سنتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں حال پوچھنے سے کوئی حال ٹھیک نہیں ہوتا۔ نہیں، واقعی نہیں ہوتا، بس ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ یار اس پورے بڑے جہان میں یار کوئی اپنا بھی تو ہے۔ اور اگر مزید میں اقبال کے لہجے میں کہوں تو وہ کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ یار اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت، اپنی بندگی ہی کروانی ہوتی نا تو یقین کرے
اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، فرشتے کم عبادت نہیں کرتے. جو فرشتے سجدے میں ہیں وہ سجدے میں عبادت کر رہے ہیں، جو کھڑے ہیں وہ کھڑے عبادت کر رہے ہیں، جو رکوع کی حالت میں ہے وہ رکوع کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں. انسان کو تخلیق کرنے کا بنیادی مقصد ہی ایک دوسرے کا درد بانٹنا تھا، اس کی بات سننا، اس کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرنا تھا. ہم آج اپنے بچوں سے ان کی مرضی نہیں پوچھتے، بلکہ مرضی پوچھنا تو دور کی بات، ہم اپنی مرضی ان پر مسلط کر دیتے ہیں. میں نے ایک لڑکی کو یہ کہتے سنا کہ جب میں 19 سال کی تھی تو مجھ سے کسی نے میری پسند نہیں پوچھی، میری مرضی نہیں پوچھی کہ بیٹا واٹ یو وانٹ، تم کیا چاہتی ہو، اور بس مجھے لال جوڑا پہنا دیا گیا. اور آج میں کس حال میں ہوں، میں روتی ہوں، چیختی چلاتی ہوں، کس طرح کی زندگی بسر کر رہی ہوں، تو میں کسی کو بتاتی نہیں. جب اس وقت کسی بندے نے مجھ سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، مجھ سے پاس بٹھانا مناسب نہیں سمجھا تم کیا چاہتی ہے، تو آج میں کسی کو اپنی فیلنگز، اپنے احساسات بتانا پسند ہی نہیں کرتی. آج ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، ہم خود اپنے بچوں کو پریکٹیکل، اگر میں دوسرے لفظوں میں بات کروں تو ذہنی معذور بنا رہے ہیں. تو بعد میں ہم کہتے ہیں یار تم تو سائیکو ہو، تمہیں تو بات سمجھ نہیں آتی، اور بعد میں خود ہی انہیں مشورہ دیتے ہیں، بلکہ انہیں لے کے جاتے ہیں ایک اچھے سائیکولوجسٹ کے پاس اور ان کے سیشن کرواتے ہیں. انہیں پاس نہیں بٹھا کر پوچھنا نہیں ہے کہ کیا چاہتے ہو، بلکہ کسی سائیکولوجسٹ کے پاس لے جانا ہے، ان کے سیشن کروانے ہیں. تو یار بٹھاؤ نا پاس، ان سے پوچھو اپنے اپنوں کو، قدر کرے اپنوں کی. مرنے کے بعد تو یقین کرے بندہ قبر پہ جا کے روتا پچھتاتا ہی ہے. زندگی میں قدر کر دیں اپنوں کی، بعد میں یہ رشتے ملتے نہیں ہیں، قسم خدا کی نہیں ملتے. میں نے ایک بزرگ کو اپنی ماں کی قبر پہ روتے دیکھا، سفید داڑھی، سر پہ بال کوئی نہیں، بزرگ سٹک پکڑ کے قبرستان آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ اپنی ماں کی قبر پہ رو رہا تھا. تو یار قدر کر دیں، آج جیتے جی قدر کر دیں، اپنوں کی قدر کریں. ان سے پوچھیں یار تمہیں پریشانی ہے، تمہیں کوئی ٹینشن ہے، کیوں اکھڑے ہو، کس وجہ سے آج تم پریشان ہو، تو اپنوں کی قدر کریں یار. اتنے پریکٹیکل نہ بنیں، ورنہ یہ سماج، یہ معاشرہ ختم ہو جائے گا. یہ بے حس معاشرہ آج پروان اس وجہ سے چل رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے لوگوں سے سوال نہیں کرتے، اپنے لوگوں سے پوچھتے نہیں ہیں. اندازے بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.